عزیز طلبہ، معزز سامعین، حاضرین، آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ آپ جس مدرسہ میں ابھی تشریف فرما ہیں یہ کوئی آج کا نہیں، تاریخ بتلاتی ہے۔ آپ جب تواریخ کی کتب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلا مدرسہ جہاں قیام اور طعام کا انتظام کیا گیا تھا وہ یہی مدرسہ ہے، مدرسہ احمدیہ اس کا نام تھا پہلے۔ آپ کے اس شہر آرا سے، اس شہر آرا میں ایک عظیم المرتبت شخصیت علامہ ابو محمد ابراہیم آروی رحمہ اللہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے اسی شہر کے اندر مدرسہ احمدیہ کے نام سے ایک مدرسہ کا قیام عمل میں لایا تھا 1880 عیسوی کے اندر۔ سامعین، آپ کی توجہ میں چاہوں گا، آپ کو یاد ہوگا 1880 کے اندر علامہ حافظ ابو محمد ابراہیم رحمہ اللہ نے ایک مدرسہ کا قیام عمل میں لایا تھا مدرسہ احمدیہ کے نام سے۔ الحمدللہ وہ مدرسہ آرا شہر کے آپ جیسے جو لوگ مخیر حضرات تھے یا جو دانشوران تھے، ان لوگوں کے تعاون سے مدرسہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا گیا۔ آپ کو میں بتلاؤں، تاریخ کے اوراق بتلاتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ یہ مدرسہ ہندوستان کا پہلا اقامتی مدرسہ تھا، اور اس مدرسے کو یونیورسٹی کی حیثیت حاصل تھی۔ آج آپ جس حالت میں دیکھ رہے ہیں اس سے بھی بہت اچھی حالت میں یہ مدرسہ تھا، اور علامہ سید سلیمان ندوی جو بڑی علم شخصیت، انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے، یہ اقرار کیا ہے کہ مدرسہ احمدیہ سلفیہ کو یونیورسٹی کی حیثیت حاصل، لیکن بدقسمتی سے اس زمانے میں تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کی حکومت تھی۔ ان کی آنکھوں میں یہ مدرسہ کانٹوں کی طرح چبھنے لگا۔ انہیں لگا کہ اگر یہ مدرسہ جو یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا ہے ایسے ہی پروان چڑھتا رہا اور یہاں سے کتاب و سنت کی صدائیں عام ہوتی رہیں، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں عام ہوتی رہیں، مسلمانوں کی اصلاح کا یہ مدرسہ بیڑا اٹھاتا رہا، تو عین ممکن ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا ایک بار پھر سے غلبہ ہو جائے، مسلمان حکومت میں آ جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر طرف اسلامی حکومت یا مسلمانوں کا دبدبہ ہو جائے۔ چنانچہ تن کے گوروں نے، من کے کالوں نے سازش کے تحت اس مدرسہ کو تعطل کا شکار بنا دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو آپ کا علاقہ ہے بہت ہی بابرکت علاقہ ہے۔ اسی علاقے میں مدرسہ احمدیہ تھا جہاں پہ آج ہم سب بیٹھے ہیں۔ اس مدرسہ میں ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ نیپال کے مملکہ سعودیہ عربیہ آج جہاں ہندوستان کے مدارس کے فارغین جانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور وہاں سے فراغت کے بعد اپنے آپ کو مدنی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، مکی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، وہاں کے طلبہ اس مدرسے میں آیا کرتے تھے۔ یہ کتنی احساس کی بات ہے۔ یقین مانیے میرے دوستو، بزرگوں، آپ کے اس شہر میں سعودیہ عربیہ کے طلبہ آیا کرتے تھے اور اس مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ بڑے احساس کی بات ہے۔ آپ کے شہر آرا میں، بھوجپور میں سعودیہ کے طلبہ آئیں، پڑھیں
اکتساب علم کریں، یقین مانیے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے۔ اس مدرسہ میں جب یہ مدرسہ یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا تھا، آپ کو میں بتلا دوں، تقریباً 1200 طلبہ یہاں ہاسٹل میں رہتے تھے۔ اس مدرسہ کے پاس باضابطہ اپنا ہاسٹل تھا، جس ہاسٹل کے اندر ہندوستان کے طلبہ کے علاوہ نیپال، سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک کے طلبہ 1200 سے زائد تھے۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں علامہ ابو محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسہ کو قائم کیا تھا، اس زمانے میں 1200 طلبہ کا ایک ساتھ جمع ہونا، یہاں اکٹھا ہونا، اور پھر ان طلبہ کو حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان جیسے کئی بڑے بڑے علماء کرام، علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب مجھے لگتا ہے جو پرانے لوگ ہیں وہ پڑھتے ہوں گے، سواء الطریق نام کی ایک کتاب ہے۔ سواء الطریق بہت ہی اہمیت کی حامل کتاب ہے، اصلاحی مسائل، شرعی مسائل ہیں آسان زبانوں میں، اور اس کتاب کو پڑھ کر کے بہت ساری خواتین کی اصلاح ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں رائج ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں سواء الطریق تحفے میں دیتے ہیں، جیسے بعض لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی میں بہشتی زیور دیتے ہیں، ویسے ہی ہمارے یہاں بہت سارے والدین اپنی بیٹیوں کو شادی میں سواء الطریق دیتے ہیں۔ وہ کتاب بہت سلیس، بہت آسان زبان میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کتاب کے لکھنے والے علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ ان کے کارنامے بہت ہیں، ان کے کارناموں کو اگر ذکر کیا جائے تو بڑا لمبا وقت لگ سکتا ہے۔ اتنی عظیم شخصیت جنہوں نے انگریزوں سے پنجہ آزمائی کی، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، جہاد کیا، اتنی عظیم المرتبہ شخصیت آپ کے اس آرا شہر میں رہ کر کے تعلیم کی شمع کو روشن کیے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی، میرے دوستو، معمولی شخصیت نہیں، آپ کے آرا شہر میں وہ رہتے تھے، علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی، اور انگریزوں نے انہیں بھی نہیں بخشا۔ اس مدرسے کی ذمہ داری علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں تھی۔ آج جیسے مدرسہ احمدیہ سلفیہ کی ذمہ داری ہمارے فعال سرگرم ناظم اعلیٰ محترم جناب محمد انور علی آروی حفظہ اللہ کے ہاتھوں میں ہیں، اسی طریقے سے اس زمانے میں علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں اس مدرسے کی ذمہ داری تھی۔ انگریزوں کو لگا کہ یہ تو ہمارے خلاف بولتا ہے، یہ ہمارے خلاف مسئلے فتوے دیتا ہے۔ علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بھی تھے، وہ فتوے بھی صادر کیا کرتے تھے، اور جب جہاد کا فتویٰ صادر ہوا تھا اس میں انہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا۔ انگریزوں کو لگا کہ عبدالعزیز کو مدرسہ سے نکالو اور یہاں کے حالات کو بگاڑ دو، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آرا شہر کے حالات خراب ہو گئے، یہاں کا ماحول خراب ہو گیا، اور علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا اندازہ ہوا کہ اب شاید آرا شہر میں ہمارا رہنا مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے اسی مدرسہ کو دربھنگہ منتقل کر دیا، جہاں آج دارالعلوم احمدیہ کے نام سے ایک بڑا ادارہ ہے، جس کے صدر الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ڈاکٹر قومی تنظیم کے چیف ایڈیٹر محترم جناب ایس ایم اشرف فرید صاحب دارالعلوم احمدیہ سلفیہ کے صدر ہیں۔ تو یہ سرزمین ہے جس سرزمین پر مدرسہ احمدیہ کو قائم کیا گیا تھا، جو اتفاق سے تعطل کا شکار ہو گیا، کئی سالوں تک تعطل کا شکار رہا۔ پھر 1977 یا 78 کے اندر غالباً
محترم جناب ضیاء الحسن آروی صاحب جو آج اتفاق سے ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو شرف قبولیت بخشے اور ان کی نجات کا ذریعہ بنائیں۔ میں یہاں موجود تھا، مجھے بھی یہ اتفاق حاصل ہے یا یہ شرف حاصل ہے اس مدرسے میں فریضہ درس و تدریس انجام دینے کا۔ میں نے بھی یہاں پڑھایا ہے۔ تو اس زمانے میں محترم جناب ضیاء الحسن آروی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے بھی اس مدرسے کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور 1978 کے اندر غالباً انہوں نے اس مدرسہ کی نشأت ثانیہ کی اور پھر اپنے ساتھ اپنے معتمد خاص محترم جناب محمد انور علی آروی حفظہ اللہ کو رکھا۔ آپ حفظہ اللہ یعنی محترم جناب محمد انور علی آروی حفظہ اللہ جناب محترم ضیاء الحسن آروی کے شانہ بشانہ رہے، سایہ بن کر کے رہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج یہ مدرسہ الحمدللہ اس عالی شان عمارت کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں اس مدرسہ میں بہار کے مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف حصوں سے طالبان علوم نبوت ہمارے درمیان ہیں، موجود ہیں اور ان کو بڑے قابل اساتذہ کرام فریضہ درس و تدریس انجام دے رہے ہیں اور ان کو زیور تعلیم سے مزین کر رہے ہیں، آراستہ اور پیراستہ کر رہے ہیں۔ یہ طلبہ میں جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں ان کی توجہ چاہوں گا اور ان کو بتلانا چاہوں گا کہ یہ طلبہ ہمارے درمیان جو آج موجود ہیں ہم ان کی قدر کریں۔ ہوتا کیا ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ مدرسہ میں پڑھنے والا طلبہ کیا کرے گا زندگی میں، یہ ہماری مینٹلٹی ہے، یہ ہماری ذہنیت ہے۔ بہت سارے گارجین یہ کہتے ہیں کہ بھائی مدرسہ میں پڑھ لکھ کر کیا کرو گے؟ ارے مولوی صاحب بن جاؤ گے، رسید لوگے، چندہ کرو گے، اس کے علاوہ کیا کرو گے؟ ارے زیادہ سے زیادہ کسی مدرسے میں 5,000 7,000 روپے کماؤ گے، لگ جاؤ گے، 5,000 7,000 ملیں گے، یا اس سے بھی زیادہ کیا ہوگا، کسی مسجد میں لگ جاؤ گے، 5,000 7,000 روپے امامت اور خطابت کرو گے۔ کتنا کمتر کر لانا چاہتا ہے میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، بزرگوں۔ یقین مانیے یہی طالبان علوم نبوت ہیں۔ جب یہ بڑا ہوں گے تو آپ جب ضرورت مند ہوں گے، ہمارے گھروں میں جب لاش پڑی ہوگی نا تو جنازہ کے لیے ہم ان کو تلاشیں گے۔ جب ہمارے گھر میں لاش پڑی ہوگی ہمیں ان طالبان علوم نبوت کی ضرورت پڑے گی، ہمیں علماء کرام کی ضرورت پڑے گی، جن علماء کرام کو ہم گردانتے ہیں، کمتر گردانتے ہیں، یا جنہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی ہے، کیا کرے گا، انہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر جب تک وہ آ نہیں جاتے ہیں جنازہ کی نماز ادا نہیں کی جاتی ہے، نکاح خوانی کے لیے انہی طالبان علوم نبوت کی ضرورت پڑتی ہے، علماء کرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم علماء کرام کی عزت کریں، ہم ان کا احترام کریں، ہم طالبان علوم نبوت کا بھی احترام کریں۔ ہم اگر احترام نہیں کریں گے تو جو دوسری اقوام ہیں وہ ہمارے علماء کی اور ہمارے طلبہ کی عزت کیسے کریں گی؟ آج آپ کو معلوم ہوگا ایک حجاب کے واقعہ نے پوری دنیا کے اندر ہنگامہ مچا دیا، لوگوں نے کمتر گردانا حجاب، کیسے حجاب میں پہنایا جا سکتا ہے، لیکن اس ایک شریعت کے مسئلے نے باغیرت مسکان کو اتنا فعال بنایا کہ آج وہ مسئلہ عالمی سطح کا بن گیا۔ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، ہم لوگ طلبہ کی عزت کریں اور علماء کی بھی عزت کریں۔ دوسری چیز میں طالبان علوم نبوت سے بھی کہنا چاہوں گا کہ عزیز طلبہ، آپ جس سماج میں ہیں، ہم لوگ جس سماج اور معاشرے میں ہیں، وہاں بہت ساری پریشانیاں آئیں گی، کٹھنائیاں آئیں گی، آپ کے ساتھ روڑے اٹکائے جائیں گے، آپ کو شیطان بہکائے گا، آپ کے دماغ میں یہ وسوسے آئیں گے کہ کیا کرو گے پڑھ لکھ کر مدرسہ میں؟ ارے دلی جاؤ گے، بامبے جاؤ گے، بڑے شہروں میں جاؤ گے تو پیسے کماؤ گے، فیکٹری میں جاؤ گے، کارخانوں میں جاؤ گے تو پیسے کماؤ گے، یونیورسٹی کالج میں پڑھو گے تو پروفیسر اور ڈاکٹر انجینئر بنو گے۔ یہ سب خیالات
ابھی ہمارے دل دماغ میں عزیز طلبہ نہیں آنے چاہیے۔ آپ کا ذہن ابھی سادہ ہے، آپ قرآن کریم حفظ کیجئے، آپ علوم شریعہ کو حاصل کیجئے۔ آپ کی دنیا محتاج ہے۔ جب تک آپ نہیں جائیں گے ان کے درمیان، ان کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ آپ خود بھی اپنے آپ کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے علوم دینیہ کے حصول کے لیے۔ یہ احساس کی بات ہے، یہ افتخار کی بات ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آپ کا جو مقام ہے وہ کسی ڈاکٹر یا انجینئر کا مقام نہیں ہے، آپ کا مقام بہت اونچا، بہت بلند ہے۔ آپ آج طالب علم ہیں، کل علامہ بخاری اور امام ابن تیمیہ بنیں گے، آپ ہی میں سے بنیں گے۔ آپ حوصلہ بڑھائے رکھیں۔ ایک دو باتیں اور عرض کروں کہ امام غزالی کا نام آپ عزیز طلبہ سے میں کہنا چاہوں گا، آپ نے سنا ہوگا، امام غزالی کا نام سنا ہے نا جی؟ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے والد صاحب جو تھے نا، انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ امام غزالی کے والد پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کو تعلیم دوں گا، پڑھاؤں گا۔ میں نہیں پڑھا تو کیا ہوا، میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں گا۔ اندازہ لگائیے، امام غزالی کے والد غریب تھے، پیسے نہیں تھے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کو تعلیم دوں گا۔ آپ گارجین حضرات ہیں، جو گارجین حضرات یہاں تشریف فرمائیں وہ بھی سنیں کہ امام غزالی کے والد کے جیسے آپ گارجین بنیں، امام غزالی کے والد کے جیسے آپ والد بنیں۔ امام غزالی کے والد نے یہ ٹھان لیا کہ مجھے اپنے بیٹے کو پڑھانا ہے، پیسے نہیں ہیں۔ ایک صاحب، ایک ٹیچر ٹیوشن پڑھاتے تھے، ان سے بات کی امام غزالی کے والد نے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو پڑھا دیں، لیکن فیس کے پیسے دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ کو پیسے نہیں دے پاؤں گا، کیا آپ میرے بیٹے کو پڑھا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر! ذرا جذبہ دیکھیے امام غزالی کے والد صاحب کا۔ انہوں نے ایک ٹیچر سے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے کہا۔ ٹیچر بھی اچھے تھے، مخلص تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے، میں صبح سے لے کر شام اور رات تک مسلسل ٹیوشن پڑھاتا ہوں۔ اب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو میں پڑھاؤں تو وعدہ کرتا ہوں پڑھا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر سے نکلوں گا اور جہاں ٹیوشن پڑھانے جاؤں گا، اس کا جو وقفہ ہوگا، جو ٹائم ہوگا نا، اس بیچ میں آپ کا بیٹا میرے پاس آ جائے گا۔ میں اونٹ سے ٹیوشن پڑھانے جاتا ہوں، یا اس زمانے میں جو سواری تھی گدھا کی، اس سے جاتا ہوں۔ کہا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلوں گا تو آپ کا بیٹا میرے ساتھ جائے گا، جہاں مجھے ٹیوشن پڑھانا ہے وہاں تک، پھر میں وہاں ٹیوشن پڑھاؤں گا، پھر وہاں سے جب اپنے گھر آؤں گا تو آپ کا بیٹا میرے ساتھ میرے گھر تک آئے گا۔ اس بیچ میں آنے اور جانے کے دوران میں آپ کے بیٹے کو پڑھا دوں گا، فری میں، مفت میں۔ اللہ اکبر! یہ جذبہ تھا، اور ایسے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ، شیخ اکرام الدین صاحب، ایک اور واقعہ بیان کر کے میں ختم کروں گا اپنی بات۔ امام شافعی کا، عزیز طلبہ آپ نے نام سنا ہوگا، امام شافعی بہت بڑے، اللہ اکبر، جلیل القدر عالم۔ وہ بچے تھے، آپ جیسے چھوٹے تھے، ان کے بھی والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور ان کی امی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو پڑھاتی امام شافعی کو۔ امام شافعی کے والد کا جب انتقال ہو گیا تو ان کی امی اپنے شہر غزہ سے چلی گئیں مکہ میں کچھ دنوں رہیں، اور جہاں حفلہ لگتا تھا یا جہاں مکتب ہوتا تھا اپنے بیٹے کو بھیجتی تھیں۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام ہے امام مالک، وہ درس دیتے تھے مسجد نبوی میں۔ بعد میں امام شافعی کی والدہ مدینہ چلی گئیں۔ حالات ایسے بنے کہ پہلے مکہ گئیں اپنے بیٹے کو لے کر، پھر مکہ سے مدینہ گئیں۔ مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر امام مالک کا درس ہوا کرتا تھا۔
مسجد میں درس کا سلسلہ آج سے نہیں، بہت پرانا ہے۔ امام مالک مسجد نبوی کے اندر درس دیتے تھے۔ روایت لکھتے ہیں لکھنے والے کہ امام شافعی چھوٹے تھے، امام مالک کے درس میں شامل ہونے لگے، بیٹھنے لگے اور ان سے پوچھنے لگے۔ تو امام مالک نے پہلے تو کہا کہ تم کون ہو، نئے بچے کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں غریب ہوں، میری ماں کے پاس پیسے نہیں ہیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے یہاں اس درس میں بیٹھنے کی۔ امام مالک نے اجازت دے دی۔ اس واقعے کے اندر کتنی عبرت ہے، ذرا اندازہ لگائیے، اور عزیز طلبہ آپ بھی سنیے۔ امام مالک نے امام شافعی کو اجازت دے دی، پڑھا رہے ہیں امام مالک اور پڑھ رہے ہیں امام شافعی۔ امام شافعی کے پاس کی ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ قلم اور کاپی خرید کر اپنے بیٹے کو دیتے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائیے۔ امام شافعی کی ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ قلم کاپی خرید کر دیتی، چنانچہ وہ کرتے کیا تھے، جب امام مالک کچھ پڑھاتے تو امام شافعی اشارے میں ایسے ایسے کرتے لکھتے۔ تو امام مالک نے کہا کہ یہ کیا ایسے کرتے رہتے ہو تم، انگلی کیسے سے کرتے رہتے ہو؟ تو امام شافعی نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، قلم نہیں ہے، کاپی نہیں ہے، میں ایسے سے کرتا ہوں تو آپ کی ساری باتیں مجھے یاد ہو جاتی ہیں۔ امام مالک کو بہت تعجب ہوا، ایسی بات ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا ایسا کرو، آج جو میں نے درس دیا ہے تم سنا دو۔ امام شافعی نے اسی وقت پورا درس سنا دیا، پیچھے کا بھی درس سنا دیا، ایک دن دو دن پیچھے کا بھی، کہ آپ نے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور پھر مسلسل ان کو اپنے درس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ بھی اس طرح سے محنت کریں، پڑھیں لکھیں، اور گارجین حضرات بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ مجھے خوشی ہوئی اس اجلاس میں شرکت کر کے۔ میں ایک بار پھر محترم جناب محمد انور علی عربی صاحب، ناظم اعلیٰ مدرسہ احمدیہ سلفیہ، اور تمام ذمہ داران کا، اساتذہ کرام کا، تمام معزز مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں الہ العالمین یہ مدرسہ ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور اس کا شاندار جو ماضی ہے وہ واپس ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔